علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأدى كمن سمعها، رواه الترمذی وقال الالبانی صحیح، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز حاضرین، ہم آپ کے سامنے 30 منٹ گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے امت پر محدثین کے احسانات۔ عنوان بہت بھاری ہے اور بہت طویل ہے، میں اس میں آپ کے سامنے کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ اہل الحدیث۔ اہل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا۔ الحدیث کا مطلب حدیث والا، حدیث پر عمل کرنے والا۔ بولتے نہیں بولتے؟ سلفی دعوت سے ہمارا تعلق ہے، اہل الحدیث کہتے ہیں۔ کئی بولتے ہیں طائفہ منصورہ، جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہے، وہ جماعت سے ہمارا تعلق ہے۔ کبھی بولتے ہیں فرقہ ناجیہ، نجات پانے والی جماعت۔ الحمدللہ یہ سب نام ہیں، مگر جسے بولتے ہیں نا کیا ہے، اونچا دکان پھیکی پکوان، ویسا ہمارا حل ہو گیا ہے۔ لیبل اچھا ہے مگر ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے۔ اہل الحدیث کس کو بولتے ہیں؟ لوگ بولتے ہیں آج اللہ تعالیٰ آپ کا نام مسلمان رکھانا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود ڈاکٹر ذاکر نائک سے غلطی ہوئی ہے سوال جواب کے تعلق سے۔ ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو اہل حدیث کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انہوں بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ پورے قرآن میں آپ دیکھیں، حدیث میں دیکھیں، اس امت کے اور کئی نام ہیں۔ ایک نام ہے اس امت کا خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو فرماتا ہے امت مسلمہ، کبھی فرماتا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی فرماتا ہے امت مرحومہ۔ جیسے ہمارے پاس ایک نام رکھتے، آڑا نام ایک رکھتے، اب مثال کے تو عبداللہ بول کو بابو بگارتے، ویسے کیا ہے توصیفی نام ہوتے۔ اس امت کے ماشاءاللہ کئی نام ہیں، تو اس امت کے ناموں میں کئی نام ہیں، اس میں سے اہل الحدیث بھی ایک آتا ہے۔ اہل الحدیث اب جو بولتے ہیں وہ معنی الگ ہے، پہلے جو بولتے ہیں وہ معنی الگ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد اہل الحدیث کس کو کہا جاتا؟ جو حدیث لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، اس کے بعد ہوتے ہوئے چینج ہوتے ہوئے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رسول اللہ کے منہج پر، صحابہ کے منہج پر، اسلاف کے منہج پر جو اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل الحدیث کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات کہ آپ اصلاح کر لیں، ہم کیا کرتے ہیں کچھ مجموعے کی حد تک ہم جو ہے سلفی ہیں، ورنہ دوسرے میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قدم سے قدم ملانا، سینے پر ہاتھ باندھنا، زور سے آمین بولنا، رفعتین کرنا، واقعی جو ہے سلفیت ہے۔ لیکن ہمارا آج کے درس میں آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ کیا کرو، نماز کے مسائل کی حد تک سلفی مت بنو، زندگی کے ہر موڑ پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کے اور اسلاف کے امت بن کر ہر زندگی کے میدان میں سلفی بنو۔ لہٰذا ہمارے اندر جو ہے جب نماز کا طریقہ اسلاف کا آتا ہے، ہمارے اخلاق بھی کیسے ہونا اخلاق اسلاف کے ہونا۔ اگر ہم اسلاف کے اخلاق اپنا لیں گے نا تو فائدہ کیا ہوگا سمجھ جائیے۔ توحید کی جس نعمت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، یہ توحید کی نعمت ہم دوسرے بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ذرا غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے مساجد میں کبھی کوئی حنفی آ جاتا، ہمیں ایسا دیکھتے اوپر سے نیچے اسے بھگ جاتا ہوں، نہیں دیکھنا، ہمارا بھائی ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول اللہ پر ایمان رکھنے والا، تو کیا کرنا، اسے محبت سے سمجھانا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیچے ہاتھ باندھتا ہے، نماز میں ہاتھ اٹھا کے اوپر رکھتے، یہ دعوت میں حکمت نہیں ہے۔ یہ انہیں پیر سے پیر نہیں ملاتا، چھوڑ ڈالنا، ہمیں پیر نہیں کھیل لینا نماز کے بازو سے۔ اب دیکھتے دوسرے لوگوں کو چھٹی پکڑ کو بولتے اللہ کی نبی نور سے پیدا ہو تو مرد دم تک وہ عقیدے پر خطا ہونا ہے۔ مگر ہم لوگ اپنے سلفیت کی جو تبلیغ کرتے ہیں نا، اس میں ہمارے پاس حکمت نہیں ہے، پیار نہیں، محبت نہیں ہے، اس لیے ہماری توحید ہے نا ہماری ذات تک محدود ہو جا رہی، دوسروں تک نہیں جا رہی۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کا بات کا خیال کریں گے۔
جو بھی آئے گا نرمی سے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے اگر سمجھائیں گے نا، ہمارا عقیدہ توحید کہاں جائے گا؟ ماشاءاللہ دوسروں تک جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے تمام جو ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو وہ عقیدہ توحید لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے تو سختی سے پیش کرتے، نرمی سے پیش کرتے؟ کس سے پیش کرتے بولیے؟ نرمی سے، اے میرے قوم، اے میرے قوم، اے میرے قوم۔ اللہ کے نبی کو خود دیکھ لو، توحید کے اس پیغام پہنچانے کے لیے صفا پہاڑی پر کھڑے، مدینے میں جاتے، مکے میں جاتے، کبھی آپ نے سختی سے کام لیا کر نہیں؟ اللہ کے نبی اسی لیے دو صحابہ تھے، ایک کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری، دوسرے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ یمن کو بھیجتے ہیں داعی بنا کر، آپ ان سے 6 جملے بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ یسرا ولا تعسرا، دین کو آسان بنا کے پیش کرو، مشکل نہ کرو۔ دوسرا یہ ہے بشرا ولا تنفرا، ہمیشہ خوشخبری دو، نفرت والی باتیں مت کرو۔ کسی بھی غیر مسلک کے آدمی سے یہ نہیں بولنا، تمہیں جو نمازاں پڑھتے ہیں اللہ تمہارے نمازوں کو قیامت میں تمہارے منہ پہ مارلتا ہے، ایسا بولے تو کیا ہوتا ہے؟ نفرت آ جاتی۔ آپ ان سے بولو کیا بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے، لے جا کے چائے پلاؤ، نماز نبوی کتاب ہے وہ دو، یا نہیں تو مسجد کا جو گروپ ہے نا واٹس ایپ کو اس میں جمع کرو، بعد میں دیکھو ماشاءاللہ کیسے الحمدللہ توحید کی تبلیغ ہوتی ہے۔ اور آپ کے اندر فرمایا اس میں اطاعت کا ماحول پیدار، کو اختلاف نہ کرو۔ بہرحال ہم اپنے آپ کا اہل الحدیث کہتے ہیں، فقہ ناجیہ کہتا ہے، طائفہ منصورہ کہتے ہیں، حدیث پر عمل کرنے والے، بولتے سلفی ہیں الحمدللہ، مگر نماز کی حد تک نہیں، زندگی کے ہر میدان میں کس کو فالو کرنا؟ ہم اب کیا ہے، اخلاق میں بھی سلفی ہونا، لین دین میں سلفی ہونا، معاشرت میں سلفی ہونا، اور بیوی سے معاملہ کرنے میں سلفی ہونا، قرض دینے میں سلفی ہونا، لینے دینے میں، ہر ایک میں ہمیں کیا ہونا؟ مکمل طور پر اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہماری ہدایت کے 2 سرچشمے ہیں، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کون سے ہیں؟ ہم جس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ قرآن سب سے پہلے، نمبر 2 حدیث۔ حدیث ہم تک پہنچی ہے، کبھی کبھی حدیث کتابیں آپ اٹھا کے پڑھتے ہیں، 2 حدیث کتابوں کے نام بولتے ہیں، ذرا یہ خرید کر اپنے گھروں میں رکھ لو۔ ایک ہے ریاض الصالحین، ہر اہل الحدیث گھر میں وہ کتاب ہونا۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ریاض الصالحین۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کیا نیت سے لکھے نہیں معلوم، 40-50 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ کیا کتاب ہے، اللہ اکبر! ہر گھر میں یہ کتاب ہونا، ہر دن صبح شام پڑھ کر سناؤ اپنے گھر والوں کو، ماشاءاللہ ہمارا گھر جنتی گھر ہو جائے گا، ہمارے عورتیں جنتی عورتیں بن جائیں گی اگر اس حدیث کتاب کو پڑھ لے تو۔ اور ایک کتاب ہے 3 جلدوں میں ہے، وہ کتاب کا نام ہے احادیث صحیحہ۔ کیسا بولیں گے؟ احادیث صحیحہ۔ وہ کس کی ہے؟ علامہ البانی کی۔ پہلی کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ علامہ نووی، نون واو یا۔ دوسری کتاب کے احادیث صحیحہ، یہ ہے محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کتاب بھی اپنے گھر میں رکھو، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کی شادی ہوتا نا اس وقت بھی آپ جو ہے کیا کرو، یہ حدیث کتابیں اپنے بچوں کو دو۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں اگر ایسا نکاح ہو، اگر شوہر جو ہے اپنی بیوی کو مہر میں حدیث کی 2 کتابیں یہ دیتا ہے تو کیسا شاندار نکاح ہوگا، ذرا تصور کیجیے۔ یہ 2 کتابیں ہمیشہ پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے بیوی بچوں کو پڑھائیے، خود مطالعہ کیجیے، دکاندار گھر میں رکھیے، اگر کسی آدمی کو تحفے دینا 2 کتابیں دیجیے۔ تو حدیث جب آپ سنتے ہیں تو یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ آپ مثال طور پر انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کیسے پہنچی ہم تک؟ صحابہ کیا تکلیف پڑے صحابہ کرام حدیث کو ہم تک پہنچانے۔ کبھی یہ قرآن اٹھاتے، قرآن کی حفاظت کے لیے حضرات صحابہ کرام نے کیا کیا تکلیفیں پڑی، تصور نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان دونوں ہدایت کے سر چشموں کو پا کر زندگی بھر بھی اللہ کے سامنے اپنی جو ہے مطلب پیشانی رگڑیں، تب بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن ہماری ہدایت کا سر چشمہ، ہم تک پہنچنے کے لیے صحابہ کرام نے کیسے تکلیفیں پڑی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں بولتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہے اللہ بولے تو وہ وقت کا ولی رہتا ہوں، اور پوری دنیا میں اولیاء اللہ میں سب سے بڑے صحابہ چاہتے ہیں۔ تو قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا؟ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ابو بکر نے کوشش کی، عمر نے کوشش کی، حفصہ نے کوشش کی، عثمان نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی خبروں کو نور سے بھر دے، اور قیامت تک جتنے مسلمان قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے پورا بدلہ کس کو ملے گا؟ رسول اللہ کو ملے گا اور صحابہ کو ملے گا ماشاءاللہ۔ یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں کون سے صحابی کو یاد تھیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔
हुरैरा बोले तो बिल्ली, अबू बोले तो बाप, बिल्लियों का बाप। उनको बिल्लियों से तो मोहब्बत थी, आस्तीन में बिल्लियों को रख लेके फिरते थे वो। असल में उनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न सखर, जानते ना, अब्दुर्रहमान इब्न सखर। कैसे थे अबू हुरैरा? अल्लाह अकबर। कब इस्लाम लाए बोल सकते हैं? अबू हुरैरा इस्लाम कब लाए? हाँ बोल रहे माशाल्लाह, 7 हिजरी, 7 हिजरी में इस्लाम लाए। अल्लाह के नबी का इंतकाल कब हुआ? 11 हिजरी में। तो 7, 8, 9, 10, 11, नबी के साथ कितने साल थे? 5 साल थे। अल्लाह अकबर। कहीं नहीं जाते, मदीने में रहते थे। एक दिन बोलते हैं बाज़ार में जाके, लोगों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास तक़सीम हो रही है। बाज़ार में खड़े कर ऐलान लगाते, सब लोग समझ गए नबी के घर का माल का बंटवारा हो रहा है। पूरे लोग भागे, मस्जिद से भाग के जाकर देखे, कहाँ है? मस्जिद में कुछ भी नहीं है। लोग क्या है, कुरान पढ़ते बैठे ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं। अबू हुरैरा से आकर बोले, तुम बोले ना वहाँ नबी की मीरास बढ़ती है, वहाँ देखे तो कौन बीच ने सामान इतने खाली अफराद मौजूद हैं। उस वक्त अबू हुरैरा के सोच देखो। अबू हुरैरा ने कहा, जो मीरास तक़सीम होती है मान लें इल्म है। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे सहाबी थे, अल्लाह अकबर, वो असहाब सुफ़ा बोलते हैं, फ़ुक़राए सहाबा के लीडर उन्होंने। ऐसी ऐसी तकलीफ़ पड़ते थे। एक दिन रसूलुल्लाह से बोलते, या रसूलल्लाह हदीसें याद करता हूँ भूल जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा ज़रा अपना दामन फैलाओ। अबू हुरैरा ने अपना दामन फैलाया। अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, रसूलुल्लाह से बढ़कर दुनिया में कोई मुस्तजब दावत हो सकता है क्या? दुआ करे फ़ौरन कबूल हो, ऐसा आदमी नहीं है। आज का पक्का वली भी वैसे दुआ करे तो कबूल होता, अल्लाह ही नबी करते थे। कैसा? मिंबर पर दुआ करते, बाहर निकलने से पहले बारिश आती थी। वैसा तक़वा था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की दुआ फरमाई तो बोलते हैं अबू रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी की दुआ के बाद माशाल्लाह मैंने पूरी हदीसें भूली नहीं, पक्का याद हो जाती। उनको तकरीबन शायद 5,500 हदीसें याद थी। आज उलमा को भी 50 हदीसें याद नहीं रहती, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन कितनी हदीसें याद थी? 5,500 हदीसें याद थी। वो हदीसों को याद करने क्या तकलीफ़ पड़ते थे। अल्लाह के पास ही, अल्लाह के नबी के पास ही रहते थे, कहाँ भी नहीं जाते। कोसे जंग में भी नहीं गए सिवाय ग़ज़वे तबूक के। लोग जाके बोलते, जाके बाद लोग खेत में काम कर रहे हैं, बाद लोग बाज़ार में जाते हैं, अबू हुरैरा खाले रसूलुल्लाह के पास बैठता है। लोगों ने एतराज़ किया तो अबू हुरैरा ने क्या कहा मालूम? अगर मैं तुम्हारी तरह खेत में काम करने चले जाऊं, अगर मैं तुम्हारी तरह मदीने के मार्केट में चल जाऊं, हदीसों का ये ज़ख़ीरा तुम्हारे पास कौन पहुंचाएगा? कितने हदीसें? 5,500 हदीसें। अल्लाह अकबर। अपने दामन में ले लिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या आलम था देखो। इन हदीसों को पाने के लिए कभी अबू हुरैरा बेहोश भी हो जाते थे। ऐसे भूखे खाना नसीब नहीं होता था। आज हमारा हल क्या है? इतना खाते दुश्मन तो हम ना खाने गलत पैदा कर लाया है। और एक बात भी है, हम अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके बाहर जाकर ज़्यादा खाते हैं, ये भी शराफत और मुरूवत के ख़िलाफ़ है। हम जाके बाहर मंदी खाना, हमारे बीवी बच्चे दाल मिक्सचर खाना, ये अच्छी बात नहीं है ना। ये आप अगर किसी होटल में खाए तो आपकी शराफत और मुरूवत का तकाजा है कि पार्सल लेकर जाओ अपने बीवी बच्चों, ये दिलो इंसाफ। तो अबू रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते? बेहोश होकर गिर जाते। कहाँ बेहोश होकर गिरते? देखो अब ये जो खिड़की है ना, समझो ये अल्लाह के नबी का मेंबर जिस पर चढ़ के आप खुतबा देते थे। समझो मैं यहाँ बैठा हूँ, आयशा का कमरा, इस दोनों के दरमियान को क्या बोलते हैं? रियाज़ुल जन्नह, जन्नत का एक टुकड़ा है। क्या करते? अबू रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोश होकर गिर जाते भूख से। बोलते मैं दोनों के दरमियान में बेहोश होकर गिर जाता, लोग तो मुझे लाते मार के जाते रहते। समझते लोग अबू हुरैरा शायद सोया है। बात वैसी नहीं थी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते थे? बेहोशी से सो जाते थे। एक दिन अबू बकर निकले, भूख लग रही है। उमर निकले, भूख लग रही है। अल्लाह के नबी बोले मुझे भूख लग रही है। भूखे, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। आज हमारे घर में देखो कितना रहता खाने के वास्ते, फ्रिज माशाल्लाह भर के है नहीं है। कितना शुक्र अदा करना हम इन सहाबा के मद्दे मुकाबिल में अल्लाह की नियामतों का। एक दिन देखे अबू हुरैरा मदीने गली में बैठे हैं, अबू बकर जाकर पूछते अबू हुरैरा क्या हो गया? कुछ भी नहीं, अपनी भूख को छुपाते। उमर जाकर पूछते क्या हो गया? कुछ भी नहीं। अल्लाह के नबी ऐसे थे, चेहरों को देखकर पहचान लेते थे। पूछा अबू हुरैरा लगता है तुम भूखे हो? हकीकत वही थी, भूखे थे वो। उसके बाद हुआ क्या? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा को बुलाया, और अबू हुरैरा कौन? फ़ुक़राए सहाबा के लीडर, असहाब सुफ़ा के लीडर थे। बुला कर कहा तुम्हें भूखी ही ना?
جتنے فقراء صحابہ مدینے میں تھے ان کے لیے گھر کوئی رہنے کی جگہ نہیں، مسجد میں رہتے تھے، علم حاصل کرتے، اگر بھوک لگتی تو رسول اللہ کے دربار میں تھے، اللہ کے نبی کھانا کھلاتے تھے، دودھ کا ایک چھوٹا سا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ جاؤ جا کر تمہارے جو اصحاب صفہ کے جو صحابہ چبوتر بیٹھتے ان کو دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ چھوٹی دودھ کی پیالی لے کر میں سب کو کیسے پلاؤں گا، سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے۔ اگر ہم بچے کو بولے پانی دو، آدھے گلاس تو ہم پھینک ڈالتے، جب پھل لے کو بولتے تو بولے دودھ پی کر لے گئے، پورے لوگ پیے، ماشاءاللہ دودھ میں کیا معجزہ پیدا کر دیا معلوم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے بولتے ہیں وہ دودھ کیا پیالہ لے کر رسول اللہ کے پاس آیا، دودھ ویسے جیسے آپ نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پیو پیو پیو، پیتے گئے اور رگیں پھول دی گئیں اور دودھ کا ویسے باقی۔ بہرحال بولنے کا مطلب کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیثوں کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے بڑی تکلیف پڑی، اور ایک نام آتا ہے جن صحابہ نے حدیث کو ہم تک پہنچایا، ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، جن کی عمر رسول اللہ کی وفات کے وقت کتنی ہے، 13 سال کی ہے۔ ان کو معلوم ہو جاتا کوسے کے گھر میں حدیث ہے، کیا کرتے مدینے میں 50 ڈگری کی گرمی، چلچلاتی دھوپ میں تکیہ بستر سب لے جا کے جس گھر میں صحابی کے پاس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے گھر کے دہلیز کے اوپر جو ہے ڈال لے کے پڑ جاتے۔ 50 ڈگری گرمی میں کوئی پڑے گا، ویسا ہم بغیر چپل کے چل نہیں سکتے 100 میٹر، وہ صحابہ کرام کیا کیا تکلیف پڑے معلوم ہے۔ جا کر پڑ گئے، دروازہ کھولے تو سامنے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ہیں۔ بولے کیا ہوا، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے کیوں آ گئے؟ تو کہا تمہارے پاس ایک حدیث ہے معلوم ہوا، وہ لینے کے لیے آیا میں۔ تو گھر والے صحابی کیا بولے، اگر تمہیں بولتے تو وہ حدیث لا کر میں تمہارے پاس دے دیتا نا۔ ایک ایک حدیث کے لیے صحابہ نے 17 مہینے کا سفر کیا ہے۔ کتنے مہینے کا سفر؟ 17 مہینے کا سفر، چلتے پیر پھٹ جاتے اور انگوٹھے نکل جاتے تو اس کے اوپر بننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایسی مشکلات کو پیش کر کے حضرات صحابہ کرام نے ہم تک حدیثوں کو پہنچایا۔ اچھا ٹھیک ہے، عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والی کون تھیں؟ یہ تھیں بولتے اس سے معلوم ہوتا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی 6 سال کی عمر میں، جانتے نا 9 سال کی عمر میں کیا ہوئی، رخصتی ہوئی۔ رسول اللہ کے ساتھ کتنے سال تھیں؟ 9 سال۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے، عائشہ کی عمر صرف 18 سال کی ہے۔ اللہ اکبر، 18 سال کی عمر میں یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا تقریباً 2,2500 حدیثوں کے حافظہ ہیں۔ کتنے حدیثیں؟ 2250 حدیثیں ہمارے پاس۔ آج 18 سال کی لڑکی کو نورانی خجہ پڑھنے نہیں آتا۔ صورتحال ہے یہ آج ہماری۔ کتنی حدیثیں؟ 2250 حدیثیں۔ میں عورتوں سے بولتا خواتین شاید نہیں ہیں، کیا نہیں ہیں؟ خواتین نہیں ہیں آپ لوگوں کو یہ بات یاد رکھو، قیامت تک جتنی مسلمان عورتیں پیدا ہوں گی اگر ان کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، عائشہ کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ساری امت کی عورتیں کیا دنیا کی پوری مسلمان عورتیں مل کر بھی عائشہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عائشہ کا وہ علم تھا۔ کتنی حدیثیں؟ 2250 حدیثیں۔ میں اسی لیے عورتوں سے بولتا خواتین یاد رکھو، سب سے اوپر آپ کے اوپر اللہ کا احسان، دوسرا احسان کس کا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تیسرا عورتوں پر احسان ہے تو عائشہ کا۔ اگر عائشہ نہ ہوتی وہ حدیث امت نہ پہنچتی، حیض کے مسائل سے عورتیں واقف ہو سکتی تھیں، نفاس کے مسائل واقف ہو سکتی تھیں، شوہر سے کیسے ملنا بات کرنا، ساری ازدواج زندگی عائشہ رضی اللہ عنہا نے امت کے حوالے کی۔ تو یہ مردوں میں وہ، عورتوں میں وہ، ٹھیک ہے۔ صحابہ کا دور گیا۔ آپ جانتے ہیں حدیث کی کتابیں پوری کتنی ہیں؟ مشہور 6، کیا کیا بولیے؟ صحیح بخاری، ہاں، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اسے بولتے کتب 6۔ کیا بولتے ہیں؟ صحاح 6 نہیں بولنا، کیا بولنا؟ کتب 6۔ اور آپ دیکھو ایک بات، یہ حدیثوں کے لکھنے والے پورے اجمی ہیں۔ ان کتابوں کو ترتیب دینے والے کوئی عرب میں پیدا نہیں ہوئے۔ بخاری کو دیکھو، مسلم کو دیکھو، امام ابو داؤد کو دیکھو، ترمذی کو دیکھو، نسائی کو دیکھو، ابن ماجہ کو، پورے اجمی، کوئی بھی عرب میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ان علماء نے کیا کیا پریشانیاں برداشت کی معلوم ہے۔ امام بخاری کیسے بنے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری کی تربیت میں ان کی ماں کا بہت بڑا کردار۔ آپ سنے ہوں گے، اچھے پیدا ہوئے، آنکھیں چلے گئیں۔ ہمارا حل کیا ہوتا؟ بچے بیمار ہو گئے تو ماں باپ سرانے بیٹھ کر روتے رہتے، فوٹو پکڑ ڈالتے رہتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں کیا ہو گئے؟ تقریباً جو ہے اندھے ہو گئے۔
امام بخاری کی والدہ کیا کرتی معلوم ہے؟ بولتے عظیم بچوں کے پیچھے عظیم ماؤں کا کردار ہوتا ہے. آج وہی ہو گیا. آج ہمارے مائیں جنتی ہیں بچے، مگر بخاری جیسا بچہ نہیں جن سکتی ہیں کیا؟ ہمارے گھروں میں حضرت انس جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، ابن تیمیہ جیسے لوگ پیدا ہو سکتے، دور مت جاؤ، ثناء اللہ امرتسری جیسے پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ داؤد راز جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ عبد المتین میمن جوناگڑے جیسے ہو سکتے ہیں کیا؟ صفی احمد مدن جیسے علماء پیدا ہو سکتے ہیں کیا؟ سوال ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ بچپن میں اندھے ہو گئے. ان کی ماں کیا کرتی تھی بچپن میں؟ دیکھو کیسے ہوتی تھی. آج کی مائیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچوں کو ہوم ورک کرنے کے لیے اسکول جانے اٹھاتی، نماز فجر کے لیے نہیں اٹھاتی. یہ بہت بڑی خیانت ہے. امام بخاری کی ماں کیا کرتی؟ ٹھنڈی راتیں بغداد کی اپنے بچے کو نہلاتی، وضو کراتی، کپڑے پہنا لے کے امام بخاری کی ماں نماز فجر سے پہلے مسجد میں رہا کرتی تھی. کیا آج کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے کیا؟ امام بخاری ایسے بڑے نہیں بنے. اور جب جو ہے مطلب بینائی چلے گئی، امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ کیا کرتی تھی؟ رات میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے روتی تھی. اور کیا کرتا ہے ماں جب روتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ماں کی جو ہے لاج رکھ لیتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو آپ، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کبھی نہ کریں. آج بد دعا بہت کرتے ہیں آپ. ذرہ ستائے تو بولتے تو مر گیا تو کفن بھی نہیں ملنا تجھے. بد دعا کرتے ہیں آج. کبھی بولتے تو جا رہا ہے نہیں، باہر سے روڈ کراس کرتے ہوئے کون تو بھی تجھے مار دلا تو اچھا ہے. استغفر اللہ. ہمیں بد دعا تو ہمیں اتنا دیکھنا. وہ عبدالسلام شویر حفظہ اللہ سعودی عرب کے مشہور عالم مدینہ وہ کہتے ہیں، اے لوگو ماں باپ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گودوں کو اولاد سے بھرا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم جو ہے اپنے بچوں کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. لہٰذا ماں باپ کی دعائیں بچوں کا مستقبل بناتے ہیں. انہیں کیا کرتی؟ رات میں رو رو کے دعا کرتے. امام بخاری کی ماں، اے اللہ میرے بیٹے کے بینائی کو لوٹا دے، اے اللہ میرے بیٹے کے بینائی کو لوٹا دے تو. اس کے بعد کیا ہوتا؟ ایک دن وہ کہتی ہیں، یہ واقعہ صحیح ہے، جیسے ہی جو ہے دعا کر کے سوئیں، ابراہیم علیہ السلام امام بخاری کے ماں کے خواب میں آئے. اب اس کو جھٹلا نہیں سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ واقعہ لکھنے والے خود ماشاءاللہ ایک اہل حدیث اور سلفی عالم دین ہیں، اور بڑے بڑے علماء کو میں نے یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے. ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے بولے، اے بخاری کی ماں، تمہارے جو ہے بیٹے کی آنکھوں کی بینائی کے بارے میں تمہیں جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے کی آنکھوں کو دوبارہ لوٹائے گا. یہ خواب دیکھ کے اٹھے. بولتے امام بخاری رحمہ اللہ کے والدہ، جب میں اپنے بچے کو دیکھتی ہوں اپنے جگہ سے اٹھ کر ماشاءاللہ برابر وضو کرنے جا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نگاہیں بھی ایسی دیا. آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں کرنٹ نہیں تھا. جب وہ حدیثوں کو جمع کرنا ہوتا تو مکہ جاتے ہیں نا، مکہ مدینے میں سب جا کر علم پڑھے. اور آپ جانتے ہیں امام بخاری پوری دنیا گھومے، کہاں گئے نہیں معلوم. بلکہ امام احمد کے بارے میں ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، طاف الامام احمد دنیا مرتین حتی جمع لہ المسند. امام احمد نے پوری دنیا کا 2 مرتبہ دورہ کیا، تب چل کر مسند احمد وجود میں آئی. ایک مرتبہ امام بخاری مکہ گئے. اب حدیث یہ اپنی صحیح میں لانا ہے تو کتنی دقت. دیکھو کیا کرتے تھے، سب سے پہلے غسل کرتے، نماز پڑھتے، بولتے اے اللہ میں یہ حدیث اپنی کتاب میں داخل کرنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو شرح صدر کر. اب جب اطمینان ہو جاتا کیا کرتے؟ اپنی کتاب میں داخل کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کی وجہ سے ایسی بینائی دیا. بولتے امام بخاری رحمہ اللہ، میں مدینے میں چاندنی راتوں میں بیٹھ کر حدیثیں لکھا کرتا تھا. کوئی معمولی بات نہیں تھی امام بخاری کی. میں کیوں بولنا چاہتا ہوں، حدیثوں کو ہم لیتے پڑھتے، مگر یہ حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے ہمارے محدثین نے کیا کیا پاپڑ بیلے، ہم اس کو ذرا تصور کرنا چاہیے. اور کیسے امام بخاری رحمہ اللہ کیسے تھے، حدیثوں کو جمع کرتے. اور یہ بات دیکھو، صحیح بخاری کی حدیث دیکھیں گے آپ، سب سے پہلے حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. آخری حدیث کیا ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی آخری حدیث کیا ہے؟ کوئی بول رہے ہیں کیا؟ وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ حدیث ایسی ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پہلی حدیث کون سی ہے بخاری کی؟ انما الاعمال بالنیات. کیا مطلب انما بالنیات کا؟ اے اللہ میں اپنی کتاب کا آغاز کر رہا ہوں، اس حدیث ہے، اللہ تو میری نیت کو صحیح کر لے. عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ وقت 2 بھی دنیا میں حدیث لکھتا ہے، اس حدیث سے شروع کرنا. اچھا آخری حدیث یہ کیوں آئی؟
سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو بولتے ہیں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ، اے اللہ جیسے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ قیامت کے دن ترازو میں وزنی اور بھاری ہوں گے نا، اے اللہ تو میری اس کتاب کو بھی ترازو میں بھاری کر دے۔ کیا نیت ہے، کیا نیت ہے، لوگوں کی اخلاص تھا۔ حدیثیں کہتے جمع کرتے تھے، نہیں معلوم وہ 4000 حدیثوں کو جمع کرے اسے بولتے صحیح بخاری۔ اور اللہ اکبر، یادداشت تو ایسی، یادداشت تو ایسی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حدیث کو ایسا پڑھو تو پڑھتے، ویسا پڑھو تو پڑھتے۔ ایک مرتبہ بصرہ میں 100 حدیثوں کا مقابلہ ہوا، سند ایسا پڑھتے ویسا پڑھتے۔ اور امام بخاری نے جو حافظہ پایا تھا نا، وہ کس وجہ سے پایا تھا جانتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں میں اللہ سے اس حالت میں ملوں گا کہ میں نے مخلوق میں کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب بندہ غیبت نہیں کرتا، گناہ کبیرہ دور رہتا، اللہ کیا کرتا؟ یادداشت اچھی بناتا۔ ہمیں گانے گا لے کر رہتے ہیں، ہمیں ٹک ٹاک دیکھ لے کر رہتے ہیں، گپ شپ کر لے کر رہتے ہیں، دماغ اچھا نہیں رہتا۔ وہ کیسے تھے؟ مخلوق میں الحمدللہ امام بخاری نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے، اس حال میں میں اللہ سے ملوں گا بول رہے ہیں۔ بہرحال امام بخاری کا درجہ بہت ہے۔ جب بھی آپ صحیح بخاری پڑھتے اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ صحیح امام بخاری کو کیا دے؟ جزا خیر دے، ہمیشہ دعا کرنا۔ اور جب بھی بخاری کا نام آتا کیا بولنا؟ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اپنی رحمتیں ان پر اتارے۔ دوسرے کون ہیں؟ امام مسلم۔ اللہ اکبر، یہ کیسے تھے؟ امام بخاری کے شاگرد ہیں یہ۔ امام مسلم کیا حدیثیں جمع کرے، کیا حدیث جمع کرے۔ کتب خانے میں چلے جاتے، حدیث جمع کرتے، سامنے ٹوکری ہے، کھجور رکھے ہوئے ہیں، اٹھا کر کھا رہے ہیں، حدیث جمع کریں، اٹھا کر جمع کر رہے ہیں۔ وہ زیادہ کھجور کھانے کی وجہ سے پیٹ میں گرمی آ کے وہاں انتقال ہو گیا۔ کیا تکلیفیں پڑے؟ امام ابو داؤد بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے جیسے لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ ابو داؤد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیثوں کو نرم کر دیا تھا۔ اور ترمذی کیا کیسے تھے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، کیسی بہترین کتاب جامع ترمذی۔ بولتے ترمذی جس گھر میں ہے گویا نبی اس گھر میں بات کر رہے ہیں۔ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے خشعی ذیلائی سے روتے روتے نابینا ہو گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد کس کا نام آتا؟ نسائی، اور اس کے بعد ابن ماجہ۔ میں آپ سے بتاتا ہوں، ہمارے اہل حدیث مسجدوں میں ایک چیز آج کل دیکھ رہے ہیں، اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث بولے تو بھی لوگ ایسے شکی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا حدیث ضعیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے تو کیا کرنا؟ پوچھنا۔ اور یہ بات یاد رکھو، آپ خطبے میں، تقریر میں حدیث کا نمبر بولنا سلف سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں بولنا حدیث نمبر، خالی بولو روا مسلم عن ابی ہریرہ کذا و کذا۔ اب کل لوگوں ماحول یہ ہو گیا ہے جو خطیبہ کے حدیث میں حدیث نمبر بولتا ہے لوگ اسے بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں۔ یہ سلف کا اسلوب نہیں ہے۔ حدیث کا نمبر تو بعد دیا گیا نا، یہ لکھنے کا اسلوب ہے۔ مثال طور پر ایک مضمون لکھ رہے ہیں بخاری حدیث نمبر، اب ہمارے کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں انٹرنیٹ میں جا کے حدیث دیکھ لے کے آگے عالم سے بحث کرتے رہتے ہیں یہ حدیث کیا ایسی ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کو حدیث سمجھ نہ ہو تو کیا کرنا؟ علماء کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا۔ انٹرنیٹ میں دیکھ لے کے حدیث نمبر دیکھ لے کے عالموں سے جا کے الجھنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے سے تو واقعہ پیش ہے، سناتا ہوں۔ دیکھو 99 میں ایک جگہ کرناٹک میں تراویح پڑھا رہا تھا۔ کب؟ 99۔ اس وقت کیا کیا، ہمیں رمضان میں وطر میں دعا کیا کرتے تھے؟ بعد رکوع پڑھتے تھے، رکوع کے بعد۔ رکوع سے پہلے یہ پڑھ سکتے، رکوع کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں سے ایک بوڑھے آدمی، پتہ نہیں کیا نام تھا ان کا، بخاری کی حدیث ہے کل سے آپ رکوع سے پہلے پڑھنا۔ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ حالانکہ میں بھی فارغ نہیں ہوا تھا عمر آباد سے، تو ایک مسئلہ پیش آیا، شروع ہو گیا۔ دوسرے دن آپ کو بولتے ہیں آج تمہیں وطر میں دعا پڑھ تو پہلے پڑھنا تمہیں۔ یہ ضرورت ہے کیا؟ ضرورت نہیں ہے۔ پورے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ بعد میں عمر آباد سے ایک بڑے استاد آ کر دوسرے دن تقریر کرے تو لوگوں سمجھ میں آیا رکوع سے پہلے پڑھ رکوع کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اسی لیے رمضان میں یو پی وغیرہ میں 15 دن رکوع سے پہلے، 15 دن رکوع کے بعد پڑھتے ہیں دعا۔ حالانکہ رکوع سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی آدمی رکوع کے بعد پڑھا تو کوئی یہ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کو علماء کو نصیحت کرتے ہیں ہم آپ کو، اگر صحیح بخاری صحیح مسلم کی کوئی حدیث آ گئی تو کیا کرنا؟ وہ صحیح ہے ضعیف ہے نہیں پوچھنا، اور شک کی نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں۔ اچھا، اور ایک بات بھی سمجھ جائے گی، حدیثوں کو کس کے طریقے پر سمجھنا؟ سلف کے طریقے پر۔ اور علماء کو بھی نصیحت کرتا ہوں میں، جب بھی آپ خطبہ دیتے، کبھی دیتے، آپ صحابہ کا نام لو،
الحمدللہ تخیر ہماری سنو، آپ علماء کے بہت نام آتے ہیں، ابن عباس نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھے، صحیح فہم سمجھے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، غلط طریقے پر سمجھ جاتے ہیں، تو بعد میں ہوتا کہ نعوذ باللہ سلفیت بدنام ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ کو بتاتا ہوں، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ بولتے ہیں سعودی حکومت طاغوت میں آ گئی ہے، اخا میں سب پھاڑ ڈال کو جا کے جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے اونٹا چڑھا نہیں ہے، چڑھا رہے ہیں، وہ چڑھا رہے ہیں، کیا بولے تو پوری دنیا غلط ہو گئی ہے، مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، لہٰذا عوام سے نہیں ملنا، اللہ کے نبی بول کو ہی فتنوں کے وقت جا کے پہاڑ کی چوٹیوں میں بکریاں چرانا۔ یہ کہاں ہے، یہ ہے کیا؟ حدیث کو غلط سمجھتے ہیں نا، اس لیے دیکھو شکیل بن حنیف کا فتنہ معلوم آپ کو، انہیں اپنے آپ کو عیسیٰ بولتا۔ اگر ہم امت کو حدیث کو اگر صحیح مطلب کے اعتبار سے سمجھا کرتے ہوتا نہیں، ہمارے لوگ نہیں جانتے مہدی کون ہے، عیسیٰ کون ہے، یاجوج ماجوج کون ہے، دجال کب آئے گا، نہیں جانتے، لہٰذا حدیثوں کو کس کے طریقے پر سمجھنا، سلف کے طریقے پر سمجھنا، دو نوبت ہو گئی۔ اور اس کے بعد دیکھو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ اللہ جزاک خیر دے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو، میرے موضوع کا عنوان وہی تھا، علامہ البانی کے بارے میں کچھ بولیں گے بول کے۔ 99 میں ان کا انتقال ہوا، کتنے وقت میں؟ 1999 میں، 1420 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں جامعہ دارالسلام میں فضیلت صالحہ میں پڑھ رہا تھا میں۔ یہ کون شخصیت ہے؟ بولتے علامہ ابن حجر کے بعد اتنا بڑا عالم ماشاءاللہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ابو داؤد میں حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے، انہوں کیا کرے ماشاءاللہ پوری حدیثوں کو پڑھ کر کے صحیح ابو داؤد الگ، ضعیف ابو داؤد الگ، صحیح ترمذی الگ، ضعیف ترمذی الگ۔ لیکن ہمارے جماعت میں چیز یہ بھی آپ دیکھتے ہیں، پاکستان کے ایک عالم تھے، ان کا نام زبیر علی زئی، سنے ہوں گے نام، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف علامہ البانی۔ اب کس کی بات ماننا؟ اب ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہوتا کیا ہے، وہ سعودی عرب میں دارالسلام کتابوں کا چھپنے والا ہے نا، عبد الملک مجاہد، ان سے زبیر علی زئی کے تعلقات اچھے تھے، وہ تعلقات کا وٹامن کام کر کے انہیں پوری کتابوں میں چھاپ ڈالے۔ اب لوگ کیا سمجھے، دارالسلام میں جو بھی صحیح سمجھ جاتے۔ یاد رکھیے زبیر علی زئی کا جو مقام ہے، علامہ البانی کا مقام ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ زبیر علی زئی جو تھے وہ 50 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے۔ اب انہوں کیا کرتے ہیں معلوم، جس حدیث کو علامہ البانی صحیح بولتے اسے ضعیف بولتے ہیں، ایسا بہت نہیں ہوتا۔ اب ہمارے پاس یہاں کتاب ابن کثیر سب وقت ہے، علامہ البانی صحیح بول کر رہتے، زبیر علی زئی ضعیف بول ڈالتے ہیں۔ اب یہ نوجوانوں میں کیا ہے، شبہات پیدا ہوتی تو کرنا کیا ہے، اس کا کیا حال ہے بتائیے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا، لوگ کیا کرتے ہیں اللہ کی بتاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بتاتا ہوں، دیکھو علامہ البانی کی تحقیق صحیح ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں جس درجے پر پہنچے ہوئے تھے زبیر علی نہیں پہنچے، سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کی خدمت اپنی جگہ ہیں، مگر کیا کرتے ہیں، ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، سمجھ میں آپ کو سمجھیے ورنہ چھوڑ دیجیے اسے۔ کیا بولتے، ضعیف حدیث مختلف طریقے سے آئی تو حسن درجے کو پہنچ جاتی ہے، سمجھ میں؟ ضعیف حدیث مختلف درجوں سے روایتوں سے آتی ہے، حسن درجے تک پہنچتی۔ یہ علامہ البانی کا اور جمہور علماء کا موقف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں ضعیف حدیث کتنے روایتوں سے بھی آئے تو وہ ضعیف ہی رہتی انہیں، وہ زبیر علی زئی کا مسلک ہے۔ لیکن ہمارا جو مسلک جمہور کا ہے، جس میں علامہ البانی ہے، ابن تیمیہ القیم ہے، یہ بتاتے ہیں کہ صحیح حدیث وہی ہے جو مختلف طرق سے ضعیف حدیث آتی تو حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا زبیر علی حدیث کے ضعیف حدیث کو لے کر کے یا علامہ البانی ٹکر مت کھائیے، اور آپ کے شہر میں ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء سے رجوع کیجیے، صحیح حدیث کیا ہے، ضعیف حدیث کیا ہے۔ تو میرا علامہ بتانا چاہتے ہیں، ایک حدیث ہم تک پہنچتی تو علماء بہت محنت کرتے ہیں، اور انہی میں ایک نام آتا علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کیسے تھے؟ آخری میں جو دو نام ذکر کر رہا ہوں محدثین میں سے، ہماری جماعت میں بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے، اور عمر آباد بھی الحمدللہ کافی بڑے بڑے محدثوں کو پیدا کیا۔ عبد الواجد رحمانی خود اب جو فی الوقت مولانا عبداللہ جولم مدنی حفظہ اللہ پڑھا رہے ہیں، 89 سے اب تک ماشاءاللہ اب تک بخاری پڑھا رہے ہیں۔ عبد الحمید رحمانی، بڑے بڑے علماء دیکھیں، ظہیر الدین عصری رحمانی 50 سال تک ماشاءاللہ جو ہے حدیث پڑھاتے تھے ایسی ایسی، اور ظہیر الدین صاحب کو اللہ نے اتنی عزت دی، آخری جو ہے عمر میں مکہ مدینے کو بھی جاتے تھے، وہاں کے حرم کے علماء، حرم کے ائمہ آ کر ان سے حدیث پڑھ کر اجازہ لیتے تھے۔
اللہ اکبر. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا جو خاندان ہے، اس خاندان کا بھی بہت بڑا احسان ہے پورے جو ہے حدیث کے پڑھانے پر. آپ حدیث کی صنعت کام بھی لو، شاہ ولی اللہ کا نام آنا جو اس میں، اس کے بغیر کہیں بھی جو ہے نہیں جا سکتے آپ، اتنا بڑا کردار ہے. آخر میں 2 شخصیتوں کا نام لے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اس میں ایک شخصیت ہے علامہ البانی کی. کیسے تھے یہ؟ اصل میں یورپ میں پیدا ہوئے تھے، وہاں سے ان کو نکالا گیا، جامعہ اسلامیہ میں تھے، بہت کام کرے. علامہ البانی کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، جس وقت امت میں تقلید عام تھی، اتباع کی روح گھومتی، اور ایک حدیث کو تلاش کرنا کتنا مشکل تھا. آپ دیکھو ماشاءاللہ ایسی کتابیں لکھ کر چلے گئے، وہ کتابیں لکھی حدیث کے بارے میں. اب کتاب حدیث کو تلاش کرنا صحیح ضعیف 10 سیکنڈ میں بول دے سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ امت میں اور ایک بھی ہے، صحیح حدیث کیا، ضعیف حدیث کیا، وہ بھی الحمدللہ لوگوں کو بتائے. اور ضعیف حدیث سے امت کو کیسے بچنا، موضوع حدیث سے کیسے بچنا. آج کل دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، صحیح حدیث ہے کیا، ضعیف حدیث ہے لکھ کر نیچے لکھتے رواہ مسلم. ایسے موضوع حدیث سے پھر بھی رہتی ہیں. مثال کے طور پر دیکھتے ہیں یہ گردن کا مسح کرنا ہے، یا نہیں تو دیکھتے ہماری جماعت میں خود ہے، لوگ کیا کرتے ہیں وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف ایسا اٹھا کے کیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. اس طرح کی روایتیں ضعیف من گھڑت ہیں. تو اس طرح سمجھ میں آتا ہے صحیح حدیثوں پر عمل کیجئے. ضعیف حدیث ہے کہ آپ حکم مت لگائیے، علماء سے جڑیے. ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے، موضوع حدیث کیا ہوتی ہے. لہٰذا نوجوانوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں، کسی بھی حدیث کو اپنے عقل کے بل بوتے پر نہیں سمجھنا. کہاں سمجھنا؟ محدثین اور علماء کے اقوال کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. اور آخری نام جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ضیاء الرحمن. کیسے تھے؟ اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، پنڈت تھے، مسلمان ہو گئے. اس کے بعد ان کو کسی نے بتایا تھا کہ عمر آباد میں نو مسلموں کی تربیت کا ماشاءاللہ اہتمام ہے. وہاں سے نکلے، وہ بولتے ان کے پاس 300 روپے سے بھی کم تھے. ان کا نام تھا بانکے رام. کیا نام تھا؟ بانکے رام. نکلے انہوں، عمر آباد پہنچے. عمر آباد جانے سے پہلے آمبول ایک جگہ تھی اور سامنے پرنا بیٹھا ہے. ایک بس میں چڑھے تو جیسے ہی گئے تو پوچھے عمر آباد کہاں ہے. بس آگے نکل رہی تھی، عمر آباد پہنچ کر کود گئے. اور الحمدللہ پہلے سے اسلام لائے، اردو پڑھے، عربی پڑھے. جامعہ دارالسلام کے بزرگ اساتذہ نے ان کو دن رات ایک کر کے ماشاءاللہ عربی پڑھائے. تصور کر سکتے رات میں 3 بجے کوئی استاد اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے؟ رات میں 3 بجے کیا کیسے جاتے تھے؟ ذرا تصور کرو کیسے جاتے ہوں گے. یہ 75-65 کی بات ہے. یہ کتاب بغل میں بلوغ المرام، ہاتھ میں چراغ، ایک لکڑی اور کتوں کو بھگانے کے لیے. بلوغ المرام یہاں، ہاتھ میں چراغ، ایک لکڑی، کتوں کو بھگانے کے لیے. نکلتے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے. اللہ ان اساتذہ کی مغفرت فرمائے. کیسے تکلیف پڑے معلوم؟ رات پڑھاتے تھے. ترمذی سب پڑھائے، ابو داؤد سب پڑھائے. الحمدللہ فارغ ہو گئے. اردو بھی کچھ آتا تھا، بہرحال فارغ ہو گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ پنڈت کو کیسے اٹھا کر محدث بناتا ہے. گئے مدینہ گئے. اللہ تعالیٰ بانکے رام کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع دیتا ہے. وہاں پڑھ لیے. اور اس کے بعد جا کر ایجپٹ کی جو ہے نا کیا ہے جامعۃ الازہر، وہاں پڑھنے گئے. وہاں پڑھنے جا کر PhD کرے. PhD کرنے کے بعد پھر اسلام یونیورسٹی کو آئے. اسلامک یونیورسٹی کو آ کر کے وہاں وائس چانسلر بنے اس کے کلۃ الحدیث کے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے دیا، ایک شادی انڈیا میں کرے، انتقال ہو گیا. دوسری شادی جو ہے پڑوسی ملک میں کرے اور وہیں کی نیشنلٹی مل گئی ان کو. اس کے بعد کیا ہے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کیسے اونچا کرتا تھا. اسی لیے حدیث پڑھا میں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات سنی، یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ کیسے اٹھاتا. دیکھو بانکے رام سے ضیاء الرحمن بن گئے. اس کے بعد کیا ہوا، بعض ان کے اساتذہ نے کہا کہ ضیاء الرحمن ایک ایسا کام کرو، آپ دنیا میں جتنی پوری صحیح حدیثیں جمع کرو. کر لیے کام. وہ تقریباً 14 سال میں 16,000 حدیثیں جمع کریں. کتنے سال میں؟ کام ہی نہیں جاتے تھے، نہ حج کو نہ عمرے کو، صرف جمعہ کی نماز پڑھنے مسجد نبوی جاتے. 14 سال میں 16,000 حدیثیں جمع کرے، پوری ماشاءاللہ شائع ہو گئی. اس کا نام ہے الجامع الکامل. دیکھو اللہ تعالیٰ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ پورے عجم میں تھے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بانکے رام سے اٹھایا، محدث بنایا. آج انہوں متفق علیہ بولے تو کیا مراد ہے سن لیجئے. متفق علیہ بولے تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟
بخاری مسلم سمجھتے. متفق علیہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ حدیث امام مسند احمد میں بخاری مسلم میں تو متفق علیہ ہو جاتی. ان کی صلاحیت تھی انہوں متفق علیہ بولے تو 3 کتابوں میں ہونا ہو، موطا مالک میں، بخاری میں، مسلم میں. بہرحال یہی ہم اپنے جو ہے درس کو روکتے ہیں. کہنا یہ ہے ہمارے پاس ہدایت کے 2 سرچشمے، یہ قرآن مجید اور دوسرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت فرمائی اور جو ہے صحابہ کرام اور اسلاف نے ان دونوں ہدایت کی سر چشموں کے لیے ہمارے لیے تن من دھن کی بازی لگائی. لہذا جب بھی قرآن پڑھتے حدیث پڑھتے کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے ان جو ہے اسلاف کا نام آتا ان کے حق میں کیا کرنا؟ ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت جو اہل حدیث جو ہے مسجدیں ہیں، مدرسے، ان میں پڑھانے والے اساتذہ بھی بہت پیارے ہیں. آپ شیخ انیس الرحمان صاحب کو دیکھ لو، عبداللہ جولم کو دیکھ لو، بڑے بڑے دکتور فضل الرحمان مدنی کو دیکھ لو، مالکوں میں کیا کیا پوری زندگی لگا دی ہے. لہٰذا علماء کی قدر کریں. اور علماء نوجوانوں سے گزارش ہے کوئی بھی حدیث انٹرنیٹ سے لے کے علماء سے نہیں الجھنا. اور کوئی حدیث اگر کسی کو بتائی جاتی ہے تو حدیث نمبر جا کے پوچھنا بھی نہیں. اور علماء سے بھی ہماری گزارش ہے حدیث نمبر ممبر و محراب میں ذکر نہ کریں. لکھنے کا اسلوب آتا ہے اسی پر اکتفا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی روشنی میں بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی مغفرت فرمائے، ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. انہوں نے جو حدیثیں اور جو قرآن ہمارے حوالے کیا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن محدثین نے محنت کر کے تکلیف پڑھ کے تن من دھن کی بازی لگا کے حدیثوں کی حفاظت کر کے ہم تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ تمام محدثین کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے تمام مدارس کی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کو، خصوصاً نوجوانوں کو، عورتوں کو کتاب و سنت کو سلفی منہج کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم میں غیر علماء سے سننے کا رجحان، غیر علماء سے متاثر جو رجحان ہے اللہ اس رجحان سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربانی علماء سے جڑ کر توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.